امیگریشن کا آج کل بہت زیادہ رجحان ہے. بعض علماء اور مذہبی حلقے بھی اسی رو میں بہہ رہے ہیں. موجودہ حالات میں خود کو مغربی ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ خوب معلوم ہے کہ ملک ہمارا ناامن ہے، ہر طبقہ احساس ناامنی کر رہا ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح، البتہ اچھے اچھے ناموں سے بھاگتے ہیں. کوئی ہجرت کے نام پر، کوئی بچوں کے لیے، کوئی طبیعت خراب ہے. کچھ کہتے ہیں پانی راس نہیں آتا، پہلے راس آتا تھا، جب سے حالات خراب ہوئے ہیں پانی اب راس نہیں آتا. سیدھی سی بات ہے کہ ملک میں خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، کسی وقت بھی کسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے. کوشش کرتے ہیں وہاں چلے جائیں، کم از کم امن سے تو رہیں گے ہم. اور افسوس و بالائے افسوس یہ ہے کہ علماء کا بھی رجحان یہی ہے کہ ہمیں بھی محرم پڑھنے کے لیے بھی ترجیح دیتے ہیں کہ باہر ہی کہیں ہو جائے تو بہتر ہے. ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کیوں جاتے ہو وہاں پر بیڑیوں کے اس میں چنگل میں جا کر، اگر محرم ہی پڑھنا ہے تو پرامن ملک اتنے، وہاں کیوں نہیں جاتے آپ؟ وہاں جاؤ. وہاں مشورہ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں جاؤ، آپ بھی پڑھو، وہاں جا کر پڑھو، کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ رجحان خطرناک ہے عزیزان ہماری قوم کے لیے اور ہمارے لیے. ٹھیک ہے حالات مناسب نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا حالات اچھے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر اگر میں اور آپ بھاگ جائیں اس ملک سے تو کیا ہمارے بھاگنے سے یہ حالات سنور جائیں گے؟ ہمارے حالات بھی نہیں سنوریں گے. جن ملکوں میں ہم جاتے ہیں جو ذلت وہاں پہ اٹھانا پڑتی ہے وہ انہی سے پوچھے جو گئے ہوئے ہیں وہاں پر. جو تذلیل وہاں پر ہوتی ہے. ہم اس ملک میں کوشش کریں بگڑتے ہوئے حالات میں چپ سادھ لینا، خاموش رہنا یا اپنی عافیت کے لیے کوئی گوشہ ڈھونڈنا، یہ نہیں ہے ہمارا فریضہ. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم سوچیں، اٹھیں، حرکت کریں، حالات پہ کنٹرول کریں، حالات کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں، حالات پہ قابو پائیں، حالات کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں. حالات پہ چھا جائیں آپ. حالات پہ خاموشی سے نہیں چھایا جا سکتا، حرکت سے یہ کام ہوتا ہے، اٹھنے سے یہ کام ہوتا ہے، بولنے سے یہ کام ہوتا ہے. وہی جو شعار حسینی میں سید الشہداء نے فرمایا من راء سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہدہ. اگر ایسی حکومتیں دیکھو، ایسا ماحول دیکھو جہاں پر حرام خدا حلال ہو رہا ہے اور جہاں پر عہد خدا ٹوٹ رہا ہے، جہاں عوام پر ظلم ہو رہا ہے، تو جو شخص یہاں قول اور عمل سے عکس العمل نہیں دکھائے گا خدا اس کو اسی ظالم کے ساتھ شمار کرے گا. بے شک عبادتیں کرتے رہیں، شمار ظالموں کے ساتھ ہوگا. چارہ کار موجود ہے، نہ یہ کہ ہم بند گلی میں پہنچ چکے ہیں. ہمارے سیاستدان احمق ہیں، حکمران احمق ہیں، انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، لیکن عوام اس ملک کو بچا سکتے ہیں. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ اس ملک کا آخری چانس عوام ہے. آپ بچا سکتے ہیں، ان کی تلقینوں میں بھی نہ آئیں. ایک حرکت شروع ہو، قوی ہوگی وہ حرکت، آگے بڑھے گی، مضبوط ہوگی اور انشاءاللہ ایک دن یہ ملک نجات پا سکتا ہے. لہذا یہ رجحان کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نکالیں یہاں سے، خود بھی نکلیں اور یہاں سے سرمایہ بھی نکالیں. وہ ملک سے جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ اٹھ کے چلا جائے گا، پیچھے یہ بھیڑیے اور دہشت گرد رہ جائیں گے جو قتل عام کرتے رہیں گے عوام کا. آخر ہر آدمی تو اس ملک کا نہیں جا سکتا. ایک پوری قوم، اس وقت کتنی آبادی ہے پاکستان کی؟ 17 کروڑ کو کون پناہ دے گا دنیا میں؟ یہ 17 کروڑ بھاگ کے کہاں جائیں؟ گزشتہ شمارہ مشرب ناب کا، اس کے اندر بھی ایک مضمون کل آپ کی خدمت پہ پڑھا میں نے، محرم شمارے میں ہے ایک مضمون، اس سے پچھلے یا ایک دو شمارے پہلے ہے، اس سے وطن کی فکر کے ہی عنوان سے مضمون چھپتا ہے. اس میں اسی بات پر تبصرہ ہوا ہے کہ جو حماقت ہمارے حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے مل کر کی ہے، آخر میں چارہ کار یہی آخر میں اعلان کریں گے کہ ملک اب ہمارے اختیار سے نکل گیا ہے، بے قابو ہو گیا ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ پاکستانی اس ملک سے بھاگیں، علاقہ خالی کریں. اس میں نے مثال بھی دی ہے، حماقت کی ایک مثال بھی وہاں سے لائیں کہ خود امریکہ کے اندر، امریکہ یعنی براعظم امریکہ میں، وہاں ایک آفت، فصلوں کی آفت پیدا ہوئی.
कीड़ा, फसलों की आफत के लिए उन्होंने सब कुछ जतन किए, खत्म नहीं होता था। इसके लिए उन्होंने मुतालियात किए, पता चला अफ्रीका में एक मक्खी है ऐसी कि वो इस आफत को खा जाती है, जहां वो मक्खी हो वहां ये कीड़ा नहीं होता। एग्रीकल्चर के महकमे के लोग जानते हैं, ये मुतालियात करते रहते हैं और इन तरीकों से आफात पे काबू पाते रहते हैं। ये गए अफ्रीका से मक्खी इन्होंने मुंतकिल की अमेरिका, ताकि आफत पे काबू पाया जाए। मक्खी आई, उसने कीड़ा वो खा लिया, कीड़ा किसी हद तक खत्म किया उसने, लेकिन वो मक्खी खुद फैल गई और मक्खी ने अब इंसानों को डसना शुरू कर दिया। और उसकी खासियत ये थी, इतनी जहरीली थी कि जिस इंसान को डंग मारती थी वो वहीं मर जाता था। कितनी मुद्दत तक उन्होंने देखा कि खूब इंसान क्यों मर रहे हैं, मुतालिया किया, पता चला इस मक्खी के डंग से मर रहे हैं। अब मुबारजा शुरू हुआ मक्खी के खिलाफ। कीड़े पे काबू पाने के लिए मक्खी लाए थे, अब मक्खी पे काबू पाने के लिए मुतालियात शुरू हुए। मुतालियात में उन्होंने केमिकल बनाया एक, और केमिकल के जरिए छिड़काव किया उस इलाके में ताकि मक्खी मर जाए। वो मक्खी नहीं मरी, जानवर मरना, उनके घोड़े भेड़ बकरियां मरना शुरू हो गए और इंसान भी मरना शुरू हुए। आखिरकार उन्होंने कहा जी कि आखिरी चाराकार ये है कि इस इलाके से इंसानी आबादी मुंतकिल की जाए, यहाँ कंट्रोल्ड एरिया बना दिया कि यहाँ कोई भी बशर दाखिल ना हो, क्योंकि यहाँ जहरीली मखलूकात आ गई। हम जिनको बहुत समझदार समझते थे और जिनको मुल्क का बहुत वफादार समझते थे और जिन्हें हम समझते थे ये अक्ल कुल है, मुल्क बचा रहे हैं, उन्होंने यही हिमाकत की कि मुल्क के अंदर एक उनके फासिद अगराज थी, उनके लिए उन्होंने बाहर से जहरीली मक्खियां मुंतकिल की, दहशतगर्द, अरब दुनिया से दहशतगर्द मुंतकिल किए। अब उन दहशतगर्दों पर काबू पाने के लिए ब्लैक वाटर को लाए हैं यहां पर। और जब इस मनहूस मखलूक के हाथ में पाकिस्तान आ जाएगा तो फिर आप मुंतजिर रहे कि ऐलान आम होगा कि पाकिस्तानियों आपके लिए बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान छोड़ दो। जैसा कि ये मखलूक जब अमेरिका में दाखिल हुई तो रेड इंडियंस को यही कहा गया कि आपके लिए बेहतर यही है कि अमेरिका छोड़ दो। आप पूरे अमेरिका में घूमे, आपको कोई रेड इंडियन वहां नहीं मिलेगा जिनकी सरजमीन थी वो। अपने मुल्क को तर्क नहीं करना, इस मुल्क को आबाद करना है, इस मुल्क को बनाना है। अहद करें, इस मुल्क को बनाना है। ये हमारी नस्लों का मुल्क है, ये हमारी औलाद का मुल्क है। हमारे असलाफ ने दिया, इस तरह से हमें दिया, लेकिन हम इस तरह से अपने अगली नस्लों को ना दें, संवार के उनको दें।